الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مقوانا محمد و بارک وسلم علیہ. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جانی کائنات رحمتی کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمتوں والی شانوں والی مرتبے اور مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سن سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور عزت تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤمنین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو شانیں عطا فرمائی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جنتیوں سے فرمائے گا اے اہل جنت، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم راضی اور خوش ہو
وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں اس قدر دیا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا میں تمہیں سب چیزوں سے بہتر چیز عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے اے پروردگار عالم ان چیزوں سے بہتر چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اپنی خوشنودی عطا کرتا ہوں اور اس کے بعد تم سے کبھی نہ خوش نہ ہوں گا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جلد 3 ہے اور صفحہ 93 ہے۔ اب معاملہ آ گیا حقوق العباد کا۔ کچھ لوگ یہ بڑا پرچار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے اوپر حقوق العباد کا معاملہ ہوگا وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ تو آؤ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کا پیارا پیارا فرمان حدیث مبارکہ سنتے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور ایک پکارنے والا تمام اہل محشر کو سنا کر باواز بلند کہے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور اس کا نام فلاں ہے، جس کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ باقی ہو وہ آئے اور اپنا حق لے جائے۔ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ عورت چاہے گی کہ اس کا کوئی حق اس کے باپ پر یا ماں پر یا شوہر پر یا بھائی پر ہو تو وہ دوڑ کر آئے اور اپنا حق ان سے وصول کر لے۔ رشتے ناتے کٹ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو حق چاہے گا، اللہ تعالیٰ اپنا جو حق چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن لوگوں کے حقوق میں سے کوئی حق معاف نہ فرمائے گا۔ جب حقدار آ جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا ان کے حقوق ادا کر، یہ کہے گا دنیا تو ختم ہو چکی، آج میرے ہاتھ میں کیا ہے جو میں دوں؟ بس اس کے نیک اعمال لے جائیں گے اور حقداروں کو بس اس کے نیک اعمال لیے جائیں گے اور حقداروں کو دے دیے جائیں گے اور ہر ایک کا حق اسی طرح ادا کیا جائے گا۔ اب اس شخص کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایک نیکی بچ جائے گی، جسے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر صرف اسی کی بنا پر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ایک نیکی بچ جائے گی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر صرف اسی کی بنا پر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 29 ہے۔ آگے چلیے، قیامت کے دن ایک ایسا بندہ بھی ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب کے سامنے ایک شخص لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے دفتر 99 ہیں، یعنی کہ 99 ہوں گے، اور ایک دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تمہیں ان گناہوں سے انکار ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر کہا جائے گا تجھے کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اے میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ ایک کاغذ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ ایک نیکی
اس اتنے دفتروں کے سامنے کیا کام کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، بس 99 دفتر میدان کے ایک پلڑے میں اور کلمہ شہادت دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور وزن کیا جائے گا تو کلمہ شہادت کا وزن جو ہے دفتروں سے بڑھ جائے گا، اور کسی چیز کا وزن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہوگا تو ایک طرف 99 اس کے گناہوں کے دفتر جو ہے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے میں جو اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہوگا وہ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کلمہ شہادت کی وجہ سے اس پلڑے کو بھاری کر دے گا، وزنی کر دے گا، سبحان اللہ۔ تو اب اس کی نجات ہو جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد 2 ہے اور صفحہ 88 ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ بس سامعین محترم، ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔